السلام علیکم۔ ناول آپا میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ کو سنا رہی تھی حالین، اور اب چلتے ہیں آگے۔ علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا، اور وہ تحفہ تالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا، مگر فاتح رامزل نے باکس کھولا اور سکہ نکال کر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ دونوں اطراف پلٹائیں۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل میں ایک طرف نصیر من الدنیا والدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مالک قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا۔ اسرا، یہ تمہارے بریسلٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کا خواہش مند تھا۔ باڈی مین نے سکے کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک مرتبہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا تھا۔ نگاہ چوکھٹ پہ ہکا بکا کھڑی لڑکی پہ ٹھہری تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا اور وہ نڈھال سی چوکھٹ سے لگی کھڑی رہ گئی۔ سمبلز گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک بیگ ایک طرف پھینکا اور جوتے اتار کر دوسری طرف اچھالے۔ داتن جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے صوفے پر بیٹھی تھی، اسے آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھی۔ ایک فکرمند نظر اس کے بے رنگ پریشان چہرے پر ڈالی۔ تم نے راستے سے فون کر کے اتنی تیزی سے سب بتایا کہ مجھے وہ سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو تالیہ، اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں۔ اور سمبلز، اس نے کہا، خواب میں ہمیشہ سمبلز آتے ہیں، علامتیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے صوفے پر گر گئی، چند لمبے لمبے سانس لیے، پھر نظریں اٹھا کر الجھی کھڑی داتن کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہم دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں، جہاں کیچڑ ہے۔ کیچڑ یعنی لمپور، اور دریاؤں کا سنگم یعنی کوالا۔ ہم کوالالمپور میں ملتے ہیں، کوالالمپور KL ہمارا شہر۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید اس خواب کے پورا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا داتن کہ اس کے سر پر ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھیں گویا بلو سفائرز ہوں۔ آئیز ایز بلو ایز سفائرز، داتن نے چونک کر زیر لب دہرایا۔ ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے داتن، جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے۔ ہما فونکس، وہ جوش سے بولی۔ رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی، مگر چہرے پر سکون واپس آ رہا تھا۔ فاتح رامزل کے سر پہ ہما جو علامت ہے خوش بختی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی داتن، طاقت اور حکومت کی۔ فاتح رامزل ہمارا اگلا پردھان منتری، وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، اور یہ بات نہیں جانتا۔ او خدایا، فاتح رامزل نیکسٹ مالے پردھان منتری، واؤ تالیہ واؤ۔ داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، پھر وہ ٹھٹک کے رکی۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے، ایک عزم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فاتح رامزل سے واپس لینی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ باب دوئم۔ گھائل غزال، اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑی ہے۔
بارش اسی طرح برس رہی ہے۔ سرخ پروں والا پرندہ سامنے کھڑے شخص کے سر پر چکر کاٹ رہا ہے، اور وہ شخص جو بارش میں بھیگتا جا رہا ہے اور ٹائی نوچ کے پھینک چکا ہے، اب وہ ہاتھ میں کیچڑ سے لتھڑی چابی لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ 2 ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ گردن اٹھا کر دیکھتی ہے تو نیلی آنکھوں والا سرخ سنہرا پرندہ فاتح کے سر سے گزر کے بائیں طرف آ رہا ہے۔ وہ چونک کے بائیں جانب دیکھتی ہے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کا کوٹ اور شرٹ بھی بارش میں بھیگ گئی ہے۔ وہ تالیہ کو دیکھ رہا ہے اور تالیہ اوپر پرندے کو۔ پرندہ فضا میں چند لمحے نوجوان کے سر کے اوپر ٹھہرتا ہے، پھر تالیہ کی طرف آتا ہے، اور تالیہ کے سر کے اوپر وہ گردن پوری اٹھا کے آسمان کو دیکھتی ہے۔ ہما اس کے سر سے کئی فٹ اوپر اپنے پر پھیلائے گزر جاتا ہے۔ اس کے سر کے اوپر سے، عین اوپر سے، میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ وہ آواز پہ چونکتی ہے۔ سامنے کھڑا بارش میں بھیگا فاتح اسے پکار رہا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹتی ہے، مڑتی ہے اور دوڑنے لگتی ہے۔ پھر ایک پھندا سا اس کے ٹخنے میں پڑ جاتا ہے، رسی کا پھندا۔ تالیہ رپٹ کے گرتی ہے، اس کے لباس اور چہرے پہ کیچڑ لگ جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کے بل اٹھتے ہوئے وہ مڑتی ہے تو ایک دوسرا پھندا اس کی گردن میں آ پڑتا ہے۔ وہ بدقت کھڑی ہوتی ہے۔ اپنی جگہ کھڑے فاتح کی گردن میں بھی ایسا ہی پھندا ہے۔ وہ ہراساں نظروں سے بائیں جانب دیکھتی ہے تو نوجوان گھٹنوں کے بھل گرا پڑا ہے اور اس کی گردن بھی رسی سے کسی ہوئی ہے۔ تالیہ! داتن نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولیں۔ وہ روشنیوں میں نہائے لاؤنج کے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ خواب فضا میں تحلیل ہو چکا تھا اور وہ حال میں واپس آ چکی تھی۔ تالیہ نے گہری سانس لے کے چہرے سے سیاہ بال ہٹائے اور جوڑے میں لپیٹے۔ میں چائے بنانے کیا گئی، تم تو غافل سو ہی گئیں۔ داتن گرما گرم چائے کا کپ لیے سامنے آ بیٹھی اور قدرے تفکر سے اسے دیکھا۔ حالم اتنی آسانی سے غافل نہیں ہوتا، بدصورت مروی۔ وہ آواز کو بھاری بنا کے غرائی تو داتن کی ساری فکر مندی ہوا ہوئی۔ اس کی جگہ ترہم اور افسوس نے لے لی۔ ایک تحقیق کے مطابق کسی سیلیبریٹی کو حقیقت میں دیکھ لینے کے 24 گھنٹے بعد تک دماغ معاف رہتا ہے اور انسان بغیر دماغ کے گھومتا پھرتا ہے۔ اسی لیے خیر ہے بچے، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے بھاری ہاتھ سے تالیہ کے کندھے کو تھپکا تو تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ زیادہ اول فول نہ بولو، میں فین موومنٹ سے نکل آئی ہوں اور میں کوئی سو نہیں رہی تھی، میں اس کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اوفو، مجھے بار بار خوابوں میں کیوں نظر آنے لگا ہے؟ چہرے پہ سادہ تاثرات سجاتے ہوئے اس نے کشن اٹھا کے گود میں رکھا اور ہتھیلیوں پر تھوڑی گرا کر دور چھت کو دیکھنے لگی۔ ہماری ملاقات تو کوالالمپور میں ہو گئی نا، گدلے پانیوں کے سنگم پہ، پھر وہی خواب، وہی ویژن دوبارہ کیوں نظر آ رہا ہے مجھے داتن؟ اب کی دفعہ کیا دیکھا؟ وہ اطمینان سے گھونٹ گھونٹ چائے پیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج تو وہ ہما میرے سر پہ بھی تھا، پھر کسی نے میری گردن میں پھندا ڈال دیا۔ مجھے لگتا ہے میں پہلے وزیر اعظم بنوں گی، پھر پھانسی چڑھوں گی۔ داتن نے غصیلی شکل بنا کے اسے دیکھا۔ کیا فضول بولے جاتی ہو، عقل سے کام لو۔ عقل، دماغ، دل سب ساتھ چھوڑ گئے میرا داتن پدوکا۔ اس نے پھر سے چھت کو دیکھتے ہوئے آہ بھر کے کہا، میں نے فاتح رامزل کو اصل میں دیکھ لیا۔ میں نے اسے جوس پیش کیا، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا، وہ مسکرایا اور نرمی سے بولا، شکریہ تالیہ، تم بہت اچھی ہو۔ داتن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے واقعی تمہیں یہ کہا؟ ہاں، وہ تو پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے متاثر لگتا تھا، وہ ڈھٹائی سے کندھے اکڑا کے بولی۔ داتن نے ستائش سے ابرو اچکائے۔ خیر اب بتاؤ، اس کے گھر چوری کیسے کرنی ہے، کیا پلان ہے؟ حالم کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں، پلان نہیں، پلانز۔ وہ زور دے کر بولی، پلان اے، بی اور سی، اگر اسے اے فیل ہو جائے تو سی پہ آ جائیں گے، وہ کام نہ کرے تو ڈی سوچ لوں گی۔ اوہ،
اور بیچارہ بھی کیوں نہیں، تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکا کے بے نیازی سے بولی اور پھر سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کے خلا میں دیکھنے لگی۔ وہ 50 کا ہونے والا ہے مگر کتنا ینگ لگتا ہے۔ جب وہ مسکراتا ہے تو اس کا ڈمپل پڑتا ہے۔ تم نے کبھی نوٹ کیا؟ تم 28 سال کی ہو، وہ 48 کا ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ داتن اسی سنجیدگی سے بولی، اگر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو وہ میں ہوں۔ تالیہ کو جیسے کرنٹ لگا، بلبلا کے اس نے گردن موڑی اور موٹی کالی عورت کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تم داتن؟ وہ حیرت اور صدمے سے غراب ہی نہ سکی۔ ہاں، آخر وہ میری عمر کے قریب ہے۔ داتن اب کی سادگی سے مسکرائی۔ تالیہ نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے، اور وہ تمہیں کیوں پسند کرے گا؟ کیونکہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ اندھا ضرور ہوتا ہے مگر کلر بلائنڈ نہیں ہو۔ وہ جل کے بولی تو داتن نے ساتھ رکھا کشن اٹھایا اور کھینچ کے اسے دے مارا۔ اس نے دونوں بازو آگے کر لیے تو وہ ان سے ٹکرا کے نیچے گر گیا۔ خیر، داتن نے خفقی سے چائے کا گھونٹ بھرا اور شانے اچکائے۔ ماڈرن سائنس نے گورا ہونے کے انجیکشن بنا لیے ہیں، پتلا ہونے کے پھر بھی نہیں بنائے۔ وہ اب کی مسکراہٹ دبا کے بولی۔ داتن نے ہاتھ جلا کے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ زیادہ خواب مت دیکھو اس کے، وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ اور ارے ہاں، وہ ٹھہری، آنکھیں چمکی۔ اس کی بیٹی آریانہ بھی تو کھوئی تھی نا، یا مر گئی تھی مگر لاش نہیں ملی تھی۔ ہم نے سکہ چرانے اس کے گھر ہی داخل ہونا ہے نا، کیوں نہ تم آریانہ بن کے چلی جاؤ؟ تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ آریانہ 6 سال پہلے کھوئی تھی جب وہ 7 سال کی تھی۔ اب اگر وہ زندہ بھی ہو تو 13 سال کی بچی ہوگی اور میں 28 سال کی ہوں۔ تم آریانہ کی کوئی دوست یا ٹیچر بن کے بھی جا سکتی ہو نا۔ اپنی دبلی پتلی عقل پر اتنا زور نہ دو اور پلاننگ کا کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ اور اگر اپنی چابی چرانے کے لیے مجھے فاتح رامزل سے ملنا ہی پڑا تو میں اس کی بیٹی بن کے نہیں جانے والی۔ پھر اس نے مسکرا کے چھت کو دیکھا اور جیسے خواب بنے، میں تو ایسی سچویشن بناؤں گی جس میں اس کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم اس سے ملی ہی نہیں تھی اور اسے تمہاری تعریف بھی کی تھی، جسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ اسے ڈھٹائی سے ترنت بولی، پھر صوفے سے اتری اور پیروں میں سلیپرز گھسیٹے۔ میں کے ایل کی سب سے ماہر اسکام آرٹسٹ اس لیے ہوں مسز لیانا دانش صابری، کیونکہ جب میں اپنا کردار لکھتی ہوں تو دنیا مجھے اتنا اور ویسا ہی دیکھتی ہے جتنا اور جیسا میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اب تک بہت سے رول کیے ہیں مگر یہ رول سب سے دلچسپ ہوگا۔ فاتح اور میرے راستے کہیں نہ کہیں جا کر ملتے ہی ہیں۔ ہماری قسمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے اور میرے خواب کے مطابق ہم تینوں کے سروں پر ہمہ پرندہ تھا اور پھر ہم تینوں کے گردنوں میں پھندا تھا۔ اچھا یا برا، اس قوم کا انجام بہت دلچسپ ہوگا موٹی مرغی، وہ عزم سے کہتے مسکرا کر آگے بڑھنے لگی تو داتن نے نیچے سے کیپ نیچے کیا اور چونک کے اسے پکارا، تینوں؟ تیسرا کون؟ اس سوال پہ بھی وہ ٹھٹکی، جیسے حیرت سے سوچا ہو۔ ارے ہاں، اس دفعہ جب وہ منظر ذرا آگے چلا تو اس میں ایک تیسرا شخص بھی تھا۔ کون؟ موٹی جوش سے آگے ہوئی۔ تالیہ نے انگلی تھوڑی پہ رکھ کے آنکھیں اوپر کیے ذرا سا سوچا، میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ تالیہ کو کبھی کچھ نہیں بھولتا مگر اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ اوہو، یاد نہیں آ رہا۔ یاد کرنے میں ناکام ہوئی تو سر جھٹک کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ گڈ نائٹ داتن، پدوکا، صبح ملتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ میری نیند کے دورانیے میں تم میرے فریج کی ایسے ہی حفاظت کرو جیسے میرے رازوں کی کرتی ہو۔ فکر ہی نہ کرو، وہ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اونچا سا بولی تھی۔ تالیہ سیڑھیاں چڑھتی گئی تو اس نے جلدی سے کپ رکھا اور موبائل نکال کے اسکرین روشن کی، پھر گردن اٹھا کے احتیاط سے دیکھا۔ تالیہ اب باہر نہیں آنے والی تھی۔ داتن مسکرائی اور جلدی سے گوگل ٹیب میں ٹائپ کرنے لگی، پتلا ہونے کے لیے سرجری، اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گو بٹن دبایا۔
چند گھنٹے پیچھے واپس چلتے ہیں۔ تنگ و کامل کے ڈرائنگ روم سے مہمان نکل کے راہداری میں آئے کھڑے ہیں، جہاں کم عمر علی ابن کامل نے فاتح رامزل کو شیشے کی ڈبیا میں سجا سکہ پیش کیا تھا۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے، اور اوریجنل میں ایک طرف نصیر من الدنیا والوالدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ ملک قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے سے اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا۔ اسرا، یہ تمہاری بریسلٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور باڈی مین سکہ جیب میں ڈالتا آگے بڑھنے کو تھا کہ ٹھہرا۔ یوں ہی گردن موڑی، نظر دور پیچھے کچن کی چوکھٹ پہ کھڑی ملازمہ پہ پڑی۔ یہاں واضح روشنی تھی، تیز سفید لائٹس۔ اندر تو زرد فینسی لائٹس تھیں، اس لیے آتے جاتے ملازموں کی شکلوں پر وہ غور نہیں کر سکا تھا، مگر یہاں وہ سفید روشنیوں میں نہائی کھڑی شل سی سوگوار سی سکے کو دیکھ رہی تھی، جسے باڈی مین جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر مڑ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہو۔ السلام